دنیا میں کروڑوں مسلمان روزے کی حالت میں صبح 8:30-9 بجے گھر سے نکلتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، مگر ہر جگہ پر روزہ رکھا جاتا ہے۔ یو کے اندر 21 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، وہ بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی لاکھوں لاکھ مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، یقیناً تلاوت کرنے والا اگر صحیح تلاوت اچھی نیت سے کر رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ اسی انداز اگر نفل پڑھ رہا ہے، دیگر نمازیں پڑھ تو ثواب ملے گا، دیگر ذکر و اذکار درود پاک پڑھے ثواب ملے گا۔ لیکن معاملات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، معاملات، اخلاقیات اور یہ جو چیزیں ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ان میں عبادات، ان میں ثواب اور ان میں نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ روزگار کمانے والے تاجر اسلامی بھائی جو سچے ہیں، دیانتدار ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کماتے ہیں۔ آپ جو روزے کی حالت میں جو صبح سے لے کر شام تک یہ کام کر رہے ہیں اور تھک کر جو گھر جا رہے ہیں نا، خود آپ کے اپنے فضائل حدیثوں میں لکھے ہیں۔ کاروبار کی مشقت نے اسے اپنے فرض سے غافل نہیں ہونے دیا۔ یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی۔ تھکے آ رہے لوگ جب تھک کر گھر آتے ہیں، پھر عصر کے لیے جماعت سے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو پتا ہے کہ یہ پھر مدنی مذاکرہ دیکھ لیں گے مدنی چینل پر، مغرب کے لیے افطار کریں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، جلدی مغرب پڑھنے مسجد میں جائیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اور پیچھے ان کی خواتین اسلامی بہنیں صبح دوپہر شام رات کام کا صاف صفائی ڈسٹنگ، تو یہ 1000 قسم کی چیزیں دھونا کرنا، پھر پکانا، پھر سبزی کاٹنا، یہ سب کا، تو ان کو کیا اس کے ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے اگر انہوں نے اچھی نیت کی ہوئی ہے تو یہ مسجد میں جا کر اگر عبادت کا ثواب کما رہا ہے تو کہ یہ گھر میں ان کے لیے خیال رکھنے والی عورت جو ہے اسلامی بہن ہے، یہ کوئی ثواب نہیں کمائے گی؟ یہ خدمات، یہ معاملات، یہ دل جوئیاں، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے۔ رمضان شریف میں کیا ان کے ثوابات اچھی نیتوں کے ساتھ بھر نہیں جائیں گے؟ یہ چیزیں نظر انداز نہ کی جائے۔ یعنی یہ کام بھی جو آپ نے فرمائے ہیں یہ بھی کار ثواب قرار اس کو کار ثواب یہ ہیں، ماشاءاللہ، اگر نیت صحیح کار ثواب ہیں۔ ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کہ مسلمان کا کام محض مسجد ہی میں عبادت کرنا نہیں ہے، وہ گھر میں بھی نیکی اور عبادت کے ثوابات ہیں، کیونکہ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پھر وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے بعد وہ آ کر مدنی مذاکرہ بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی ٹی وی پر بھی گناہ نہیں کر رہا۔ یعنی ایک شخص سلمان بھائی، ایک شخص ماہ رمضان گناہ سے بچ کر گزار رہا ہے، فرض اور واجبات پورے کر رہا ہے، تو کتنا عظیم یہ کام کر رہا ہے یار۔ رمضان کا احترام نہیں ہے یہ کہ روزے رکھ کر گناہ سے بچ کر اور فرائض و واجبات ادا کر کے یہ اپنے رمضان کو گزارتا ہے، تو کیا یہ عبادت نہیں کر رہا، یہ نیکی نہیں کر رہا، رمضان کا احترام نہیں کر رہا؟ بہترین قسم کی بات ہے نا۔ اور اس میں پھر وہ سنتیں، مستحبات، آداب، علم دین سیکھنا، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے یوں سمجھے کہ ماہ رمضان کا ایک طرح سے زندگی گزارنے کا ایک جدول و طریقہ کار بھی بیان کر دیا۔